بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تیرہ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر عر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کی منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسماں بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں آپ لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدوم کے آس پاس 5 علاقے آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس کے لگ بھگ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیں یہاں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی غذائی اور معاشرتی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے علاقے میں پیدا ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور اناجوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پہ عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ تیل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رئیس، ہر طبقے اور ہر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت مزاج، بد لحاظ اور دھوکے باز تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت سے نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی ان کے کسی علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل صدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں کام کیا کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ اگر تم اب یوں ہی برا بھلا کہتے رہتے ہو تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی ایک دن عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بدترین فحاشی اور ظلم کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔
اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت اور نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا اور اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، اور وہ دراصل منافقہ تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے اہل سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دی کہ لوط کے ساتھ نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بدفعلی کے کام میں کس حد تک گھرے ہوئے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے تھے۔ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزد تھے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بددیانتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کر کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر واپس قوم کی طرف پلٹ گئے اور قوم کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پہ چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور برق کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب شام تک پوری ہستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ نہیں رہتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کر لیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنایا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک آس پاس بحر کے پاس موجود ہے، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔